الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جو ہم نے اوپر حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ جو داہ در داہ سے کم ہو پانی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے متعلق پڑھیں گے کہ اس سے اور یہ بھی پڑھیں گے کہ بہتا پانی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پانی بہتا ہوا ہو تو کب ہم اس کو بہتا پانی شمار کریں گے، کب کھڑا ہوا پانی شمار کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ندی نالوں وغیرہ پانی بہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کس چیز کا اعتبار کریں گے کہ ہم اس کو بہتا ہوا پانی شمار کریں؟ تو مسئلہ نمبر 5 ہے بہتا پانی کہ اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس، یعنی وہ ناپاک چیز اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا جب نجاست تہ نشین ہو کر، یعنی نجاست جو ہے وہ نیچے تہ میں جائے، ٹھیک ہے، تہ میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، تہ نشین ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائیں، یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ مزہ بو ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزہ وغیرہ کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یس، یعنی اس میں سب سے پہلے انہوں نے بہتے پانی کی تعریف بتائی ہے کہ بہتا پانی کسے کہیں گے، یعنی ہر وہ پانی بہتا ہوا جس میں تنکا ڈال دیں، ٹھیک ہے، چھوٹا سا تنکا ڈال دیں اور وہ اس کو بہا لے جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کیا ہو گیا، بہتا ہوا پانی شمار ہوگا۔ اگر وہ اس میں نجاست پڑ جائے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کوئی ایسی نجاست نہ پڑ جائے کہ اس پانی کے جو ہے نا 3 ہوتے ہیں نا، اور صاف پانی کے جو ہے نا 3 وصف ہوتے ہیں، ایک اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ایک اس کا رنگ ہوتا ہے، اور وہ بو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ تو جب تک وہ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کو نہ بدل دے گا تب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نجس چیز جو ہے نا اس کو رنگ یا بو یا ذائقہ وغیرہ بدل دے گی تو پھر کیا ہے، اس سے وضو وہ پانی ناپاک ہوگا، وضو جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ اس وقت تک پاک ہو جائے گا جب تک نجاست جو ہوگی نا وہ تہ نشین نہ ہو جائے، یعنی جو ندی یا نالا بہ رہا ہے اس کی تہ تک نجاست نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تب تک اسے وضو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نجاست جب تہ کو چلی جائے گی نا تب وہ پانی اوپر سے پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کا رنگ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ کہتے ہیں اس وقت تک پاک ہوگا جب تک نجاست کیا ہوگی، تہ نشین نہ ہو جائے، تہ نشین یعنی نیچے کو چلی جائے، اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائے۔ یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے، ایسی پاک چیز، اوپر تھا کہ ناپاک چیز، نیچے تھا کہ پاک چیز پانی میں اتنی مل جائے کہ وہ نجاست کیا ہو کہ نجاست کو بہا لے جائے، پاک پانی مل جائے، ٹھیک ہے، یا تو نجاست تہ نشین ہو جائے یا پھر پاک پانی اتنا مل جائے کہ وہ نجاست کو بہا لے جائے گا، جس سے پانی کے رنگ بو اور ذائقہ وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس سے کیا ہے، وضو غسل جائز ہو جائے گا، وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ اب ہے کہ اگر کوئی پاک چیز مل گئی، ٹھیک ہے، پاک چیز پانی میں مل گئی جس نے پانی کا مزہ بھی خراب کر دیا، یعنی مزہ بھی چینج کر دیا نا، ذائقہ اور خوشبو بھی بدل دی، اس کا رنگ بھی بدل دیا، ٹھیک ہے، تو اسے وضو غسل اس وقت تک جائز ہوں گے جب تک وہ چیز دیگر نہ ہو جائے۔ دیگر سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی میں اتنی زیادہ نہ مل جائے کہ وہ پانی کو اپنے اصل سے نکال دے، ٹھیک ہے، جس کو ہم عام طور پر پانی نہ کہیں نا، جب تک اس طرح کا پانی نہ ہو جائے تب تک وہ چیز کیا ہے، وہ پانی پاک ہوگا۔ جیسے شربت وغیرہ ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، چائے ہو گئی، شربت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ پاک چیز اتنی نہ مل جائے کہ وہ پانی کو کسی اور کیٹیگری میں لے جائے تب تک کیا ہے، اس سے وضو جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ ہاں جی میم۔ آگے مسئلہ نمبر 6 ہے مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو عام عظیم، یعنی عام طور پر کہ جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے، جو اس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائد ہے یا برابر ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہو گیا، یہاں تک کہ موقع نجاست، یعنی جہاں نجاست بھی گری ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب تک نجاست کے سبب کسی وصف میں تغیر نہ آئے یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی مردہ جانور جو ہے وہ نہر کی کیا ہے، چوڑائی میں گر پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سے پانی بہ گیا ہے،
صحیح ہو گیا. جی مس. گویا کہ وہ جو جانور ہے وہ تہہ میں چلا گیا, اس سے اوپر پانی بہہ گیا ہے. تو عام طور پر جتنا پانی اسے مل کر بہتا ہے, ٹھیک ہے, عام طور پر پانی اسے مل کر, یعنی جو اوپر والا پانی تھا نا جس میں نجاست وہ گرا تھا جانور, اب اوپر جی سے اتنا پانی بہہ گیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس سے کم بہہ گیا ہے, صحیح ہے, یا زیادہ بہہ گیا ہے, یا برابر ہے, تو ہر جی جگہ سے کیا ہے وضو غسل جائز ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جہاں نجاست بھی گری ہے نا وہاں سے بھی کیا ہے یہ وہ وضو جائز ہوگا جب تک کہ وہ نجاست اس کے وصف کو بدل نہ دے. جی مس. وہ نجاست جب تک اس کے رنگ بو ذائقہ وغیرہ کو بدل نہ دے تو تب تک وضو اور غسل جائز ہوگا, اور یہی صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اسی پر اعتماد کیا گیا ہے. جی مس. اچھا, مسئلہ نمبر 7 ہے چھت کے پرنالے سے مینہ کا پانی گرے وہ پاک ہے. اب یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, بارش کا پانی گرتا ہے نا پرنالوں سے تو وہ پانی پاک ہے, اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو, اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو, اگرچہ نجاست سے مل کر پانی جو پانی گرتا ہے وہ نصف سے کم ہو یا برابر ہو یا زیادہ ہو, جب تک نجاست سے پانی کے کسی وقت میں تغیر نہ آئے. یعنی اصل جو قاعدہ کلیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب تک ناپاک یا پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ کیا ہے وہ بدل نہ جائے تب تک اسے وضو جائز ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی جی چیز مل گئی ہو, پاک مل گئی ہو یا ناپاک مل گئی ہو. اس کے 3 وصف ہے نا, ایک تو اس کا ذائقہ ہے, رنگ ہے, اور خوشبو ہے, ٹھیک ہے. جی جب تک یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک نہ بدل جائے پاک یا ناپاک چیز کے ملنے سے تب تک وضو جائز ہے, ٹھیک ہے, وہ پانی پاک بھی ہے, اس سے وضو غسل جائز بھی ہے. جب تک ان میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی تو وہ پانی ناپاک ہو گیا اور وضو غسل جائز نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح چھت کے پرنالے سے کیا ہے بارش کا پانی آیا, ٹھیک ہے, وہ گر رہا ہے, تو وہ پانی پاک ہوگا, تب تک پاک ہوگا جب تک کہ کوئی ایسی نجاست اس میں نہ ملی ہو کچھ جو اس کے 3 وصفوں میں سے کسی ایک کو بدل دے, ٹھیک جی ہے. مس. اگر پھر چھت وغیرہ پر نجاست وغیرہ جو بھی پڑی ہوئی ہو نا تبھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک اس پانی میں جو ہے نا وہ نجاست ظاہر نہ ہو, ٹھیک ہے. جی اگر اس نجاست کی وجہ سے پانی کے اوصاف نہ بدل جائے تب تک کیا ہے وہ پانی پاک ہے, اس سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. جی مس. نمبر 8 ہے, مسئلہ نمبر 8 ہے یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے, ٹھیک ہے. اب نالیوں سے مراد وہ ہے کہ جو مطلب نجاست کے علاوہ ہو, ٹھیک ہے, جی مس. جو نجاست والی ہوں تو وہ تو اس میں تو بدرجہ اولا نجاست ہوگی, لیکن ویسے کوئی جو بہتا ہوتا ہے پانی وہ پاک ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ جی چھت پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو رہا ہے اس سے وضو کرنا, اور اگر اسے پانی میں نجاست مریا کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا, جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا وضو اس سے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے. یعنی وہ یہ بات کر رہے ہیں نجاست مریا جو ہے نا, مریا کہتے ہیں دکھائی دینے والی نجاست, جی مس. دکھائی دینے والی نجاست کو کہتے ہیں نجاست مریا, ٹھیک ہے. جیسے خون کا قطرہ ہو گیا, اسی طرح شراب کا قطرہ ہو گیا, پخانا ہو گیا, اس طرح جو ہے نا بیٹ جی وغیرہ. تو اب کہتے ہیں کہ جو نالیوں سے بہ رہا ہے وہ اولن تو پاک ہے, ٹھیک ہے, جی مس. لیکن جب تک اس میں نجاست کوئی ایسی نہ جو دکھائی دینے والی نجاست ہے نا وہ اتنی زیادہ نہ مل جائے کہ جب بھی چلو بھر لیا جائے تو اس میں جو چلو ہے اس میں کچھ نہ کچھ نجاست بھی آ جائے ہر بار, ٹھیک ہے, جی مس. تب تو اسے وضو غسل کرنا کیا ہے حرام ہے, ٹھیک ہے. وہ پانی نہ جی پاک ہے, اس سے غسل کرنا حرام ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے یعنی نجاست مریا گئی تو ہے لیکن تھوڑی گئی ہے, بالکل تھوڑی گئی ہے, ٹھیک ہے, چلو لینے جی سے وہ بھی نہیں آ رہی ہے تو اب اسے غسل وضو کرنا جائز ہے لیکن اسے بچنا بہتر ہے, جی مس. اسے بچنا بہتر ہے, لیکن وضو غسل ہو جائے گا اگر کسی نے کیا تو. اسی طرح مسئلہ نمبر 9 ہے نالی کا پانی کے بعد بارش کے ٹھہر گیا, ٹھیک ہے, اور اگر اس میں جی نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ اور بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے. یعنی جی مس. وہی قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر اس میں نجاست اتنی زیادہ گر گئی ہے کہ اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہے تو اسے وضو نہ جائز ہوگا, وہ پانی بھی ناپاک ہوگا, ٹھیک ہے, ورنہ وہ پاک ہوگا. بعض جی اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب وہ بارش کا پانی ٹھہر جاتا ہے تو اس میں بو سی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جی اس کا مس. رنگ بدل جاتا ہے, اس میں بو سی آنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, بدبو وغیرہ. تو گویا کہ اب اس نے کیا کیا ہے اس نجاست نے
پانی کو جو 3 وصف ہے نا ان میں سے 2 وصفوں کو بدل دیا، ایک اس کا رنگ اور اس کا بو، اس کی بو، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں جب تغیر ہو جاتے ہیں نا، بدل جاتے ہیں، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی میم. کافی اتنا. جی مس. آگے بھی پڑھنا ہے. آگے یہ پڑھ لیتے ہیں ہم کہ دہ در دا کیا ہوتا ہے، جو ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا تھا نا. جی مس. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 10 ہے 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دہ در دہ اور بڑا حوض کہتے ہیں. جی کیا مس. ہو؟ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، جی مس. یعنی 10 گز لمبا 10 گز چوڑا جو حوض ہو نا، تو کیا ہے اسے کہیں گے دہ در دہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اسے بڑا حوض کہیں گے. ٹھیک ہے. جی مس. اور یوں ہی 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، غرض کل لمبائی اس کی چوڑائی کی جو لمبائی ہے وہ 100 ہاتھ ہو، اور اگر گول ہو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے. ٹھیک ہے. اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو. یعنی اب گہرے ہونے میں یہاں پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ لمبائی اور چوڑائی کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی مس. کیا ہو سب سے پہلے جو بڑا حوض ہے وہ کیا شمار ہوگا؟ 10 گز لمبا 10 گز چوڑا. ٹھیک ہے. چوڑا. اور یوں ہی اگر کوئی حوض ہے وہ 20 ہاتھ لمبا ہے اور 5 ہاتھ چوڑا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جی سارے جو ہے نا، یہ سارے یہ تھوڑا پانی شمار ہوگا. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ 20 ہاتھ لمبا ہے 5 ہاتھ چوڑا ہے، یہ بھی چھوٹا کنواں کہلائے گا، چھوٹا حوض کہلائے گا. اسی طرح کوئی 25 ہاتھ لمبا ہے اور 4 ہاتھ چوڑا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ جی کیا کہلائے گا؟ چھوٹا حوض کہلائے گا. ٹھیک ہے. جی مس. غرض یہ کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی 100 ہاتھ ہو، یعنی لمبائی چوڑائی کل ملا کے 100 ہاتھ بھی ہو، تب بھی وہ کیا ہوگا؟ چھوٹا کنواں کہلائے گا، چھوٹا حوض کہلائے گا. اسی طرح اگر کوئی گول ہے جیسے کنواں وغیرہ، تو اس کی جی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو. ٹھیک ہے. جی اگر کوئی مس. گولائی جو ہے نا گول ہے، ٹھیک ہے، اس کے 35.5 ہاتھ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کی گولائی ہے. ٹھیک ہے. اور 100 ہاتھ لمبائی نہیں ہے تو وہ چھوٹا حوض کہلائے گا. اور اس جی کے مس. پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو. ٹھیک ہے. جی یعنی یہاں میم. پہ گہرائی کا اعتبار نہیں، لمبائی اور چوڑائی کا اعتبار کیا جائے گا جی مس. اگرچہ کم ہی گہرا ہو. اگر تنبیہ ہے، حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی. تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ در دہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا. نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عید گاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڑھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے. بڑا حوض ہے، اس سے کم ہے تو چھوٹا ہے. جی مس. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مکان پر بنا لیا جاتا ہے. ویسے اگر کوئی گڑھا وغیرہ ہے کہ جس کی جو پیمائش کی جائے گی وہ 100 ہاتھ ہے لمبائی اور چوڑائی، تو وہ بڑا ہے. اگر 100 ہاتھ سے کم ہے تو پھر وہ چھوٹا ہے. جی میم. ٹھیک ہے. اتنا ہی کافی ہے. سمجھ آ گئی؟ جی مس. اچھا، کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز پڑھی تھی نا کل ہم نے. لو آواز آ رہی ہے؟ جی مس. کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ نہیں میم. نہیں یاد؟ امر کے جو مطالبے کی 4 درجے ہیں، مجھے تو یاد آ گیا. مجھے ملا ہی نہیں. اوہ اللہ. صفحہ نمبر پوچھ لینا تھا. یہ دیکھیں امر کے 4 درجے ہیں نا. جی مس. ہاں جی میم یہی پڑھا تھا. چلیں سنا دے پھر. اگر کوئی اعلیٰ مرتبے پر ہے، وہ چھوٹے مرتبے والے جی کو مس. کوئی کام طلب کرے تو کیا اسے کہیں گے؟ اعلیٰ مرتبے والا میم چھوٹے مرتبے والے سے جی. اگر اعلیٰ مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے سے کرے تو میم اسے امر کہتے ہیں. جی. اور اگر ادنا اعلیٰ سے کام طلب کرے تو کیا کہیں گے؟
اگر ادنا اعلیٰ سے کرے تو میم اس سے کہتے ہیں، ادنا اعلیٰ سے کرے تو اسے دعا کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی برابر برابر سے کرے گا، برابر نہیں اگر برابر. ادنا اعلیٰ سے کرے نا، صرف اعلیٰ، وہ تو جی ہے مس. برتر اور اعلیٰ کی بارگاہ میں طلب کرے. اگر کوئی ادنا مرتبہ ہے وہ اعلیٰ مرتبے سے کرے تو اس کو عرض کہیں گے. ٹھیک ہے جی مس، وہ اگر عرض ہوتا ہے مس. جی جی. اور اگر کوئی سب سے بڑے مرتبے والے کی بارگاہ میں کوئی ادنا کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ دعا کہلائے وہ گا. دعا کرے گا. جی ٹھیک ہے. مس. ہاں جی. اگر برابر برابر سے کیا کرے تو وہ کیا ہوگا؟ التماس. جی میں وہ التماس التماس. کرائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھا نا کہ امر، جہاں امر ہو وہاں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. جی مس. کون کون سی وہ 3 باتیں؟ جہاں پہ امر ہو وہاں پہ اس میں تھا میم، ایک امر تھا. امر نہیں، امر. عامر. جی مس، عامر یعنی حکم دینے حکم. والا. اور ایک عامر، ایک مامور، وہ جس کو حکم دیا گیا، اور ایک مامور بھی جس کا حکم دیا گیا. ایک مامور جس کو حکم دیا گیا، مامور بھی جس کا حکم دیا گیا. جی مس. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے نا ساری جو ہم نے جملہ انشائیہ کی اقسام پڑھی ہے نا، امر کی تو ہم نے ساری جی. وہ پڑھ لی وضاحت. ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں پہ ہاں جی. ترکیب بھی دی ہوئی ہے. ترکیب جیسے جی مس. ادرب ہے نا، ادرب. اب یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس میں انت حاضر. ضمیر مستتر ہے. جی مس. ٹھیک ہے نا. ادرب میں سے اگر ہم اکیلا ادرب کو دیکھیں نا، اکیلے ادرب کو، تو اس میں جی انت مس. ضمیر جو ہے نکلی. ایسے ہی ہے نا کہ تو مار. جی ٹھیک ہے. مس. تو انت ضمیر اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا. جی سوری، مس. فعلیہ خبریہ نہیں، فعلیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے. ہاں جی مس. کیا ہوا؟ خبریہ انشائیہ. انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جی مس. آگے ہم نے نہیں کی جو ہے نا، نہیں کے بارے میں پڑھنا ہے. تفصیل جو تھی نمبر 2، دوسری جو اس کی قسم تھی نا انشائیہ کی، وہ تھی نہیں. نہیں کا معنی ہوتا ہے منع کرنا. جی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یعنی منع کرنا وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کو چھوڑنے اور نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے. جیسے لا تضرب، مت مار. یہاں مخاطب کو مارنے سے روکا جا رہا ہے اور اسے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مارنے کو چھوڑ دے. جی ٹھیک ہے. مس. یہ بھی اصل میں جو ہے نا، یہ بھی حکم ہے ہی کے معنی میں ہے. یعنی اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تو نہ مار. ٹھیک ہے. جی میم. لیکن چونکہ منع کیا جا رہا ہے نا، روکا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امر میں چونکہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو اسی لیے امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی یعنی میم. آپ یہ سمجھ لیں کہ جملہ انشائیہ میں نا 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیا کیا کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں. ایک تو کسی بات کی طلب پائی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بات طلب کی جائے گی، اس کا مطالبہ کیا جائے گا. دوسری ہے کہ اس کیا ہے، اس میں امید پائی جائے گی، خواہش پائی جائے گی کہ فلاں حاضر ہوتا، شاید کہ امر حاضر ہے. اس طرح ہے نا. ٹھیک ہے. جی یعنی میم. اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک طلب کا پائی جاتی ہے اور ایک خواہش پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ خبریہ سے جدا ہے. ٹھیک ہے. اس کو جملہ خبریہ جی. سے جدا اسی وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ انشائیہ کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، نیا ہاں ہونا. جی. ٹھیک ہے. تو اب طلب کی جاتی ہے تو گویا وہ کام نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے نا. خواہش کی جاتی ہے تو وہ نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے. جبکہ جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے، وہ کام پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، ہم صرف اس کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جبکہ میم. انشائیہ میں کیا ہے، شروع سے ہی کام ہونا ہوتا ہے، ابھی اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا اس کی خواہش کی جاتی ہے. سمجھا جی. پائی ہوں فرق؟ جی مس. جی. تو اب انشائیہ کا معنی ہوتا ہے، انشاء مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، نیا ہونا. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ کام کو اس میں جو ہے نا، کام کو پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ جی جملہ مس. خبریہ میں کیا ہے، وہ کام پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا وجود ہو چکا ہوتا ہے، صرف بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جبکہ انشائیہ میں اس کو کرنا مقصود ہوتا ہے نئے سرے سے. ٹھیک ہے. جی مس. اب دیکھیں نہیں ہے نا، لا تضرب، تو نہ مار.
اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تو مت مار، اب یہ کام پہلے نہیں ہوا ہے، اب ہاں مطالبہ جی کرنے پہ ہو رہا ہے کہ تم مارنے کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. جی اسی مس طرح میں آپ سے کہوں کہ یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے. جی مس اب یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی یا ہاں اس جی نے کر لی ہے یا ابھی کرے گا. ٹھیک ہے. اسی جی طرح ہی مس ماضی کی مثال لے لیں، دارابا اس نے مارا، تو اب ہاں یہ جی کام مس ہو چکا ہے، اب خبر دی جا رہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. جی مس ٹھیک ہے. جبکہ امر ہے صرف تو مار. اب اس میں کیا ہے کہ ابھی مارا نہیں ہے، ابھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تو مار، تو ایسا کر، مطالبہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور جی اسی میم طرح نہیں ہے کہ اس کو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اچھا اب اس کی ترکیب ہے لا تدرب، نہیں کی جو مثال ہے. اب فعل نہیں صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں کیا ہے، اس میں بھی انتہا ضمیر پوشیدہ ہوگی فاعل. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل سے جی مل کر جملہ یہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے. اب ہے جی مس استفہام کا لغوی معنی. استفہام جو ہے نا اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا. ٹھیک ہے. جی کیا میم ہوتا ہے اس کا پوچھنا اور پوچھنا سوال کرنا سوال کرنا. اصطلاح میں کوئی غیر واقف جو ہے نا جس کو پتہ نہیں ہے، غیر واقف متکلم واقف کار مخاطب سے کسی انجان چیز کے سمجھنے کی طلب اور کوشش کرے. یعنی جو ہے نا آسان یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا جو ہے یہ استفہام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے مطلب زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے نا. اب صرف یہ کر لیں، استفہام کا لغوی معنی ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا. تو اب اس کے ذریعے سے مخاطب سے سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مخاطب سے سوال کسی چیز کے جی بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو استفہام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے، استفہام کا لغوی معنی کیا ہے، پوچھنا، سوال کرنا. اصطلاح میں اس صیغے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مخاطب سے کسی کام کا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. ٹھیک ہے. جی مس یہ ڈیفینیشن ہے اور یاد کر کے لکھ لیجئے گا. صحیح ہے. تو جی جیسے میم یہ ہے کہ اگر آپ کو نحویر کا کوئی مقام نہ سمجھ آئے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی سوال کریں تو اسے استفہام کہا جائے گا. جی ٹھیک ہے. یعنی عام سوال بھی جو ہوتا ہے وہ بھی استفہام کہلاتا ہے. کسی چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس کو استفہام کہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے حل ضرب زید. ٹھیک ہے. اسی طرح حل حافظ جی زید، کیا زید نے سبق یاد کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حل فاہمہ زید، کوئی بھی مثال لگا لیں آپ، اس کے علاوہ لگائیے گا. ٹھیک ہے. کافی زیادہ جی مثالیں پڑھ لی نا ہم نے. ہاں جی میم اچھا اس کی ترکیب بھی بالکل سیم ہے، صرف یہ صیغے میں اضافہ، اس میں حل جو ہے وہ حرف ہے، وہ برائے استفہام ہے. ٹھیک ہے. اور غیر عامل ہے، یعنی یہ حروف جو ہے نا، حروف تو ہے، حرف تو ہے، لیکن یہ حرف عمل کرنے والا نہیں ہے. جی کیسے؟ جیسے حروف جارہ ہے وہ عمل کرتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل عمل کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں جی اور میم ما ولا مشبہ کان باللہ عمل کرتے ہیں نا. یہ حل جو ہے یہ عمل نہیں کرتا، اس لیے غیر عمل ہے، لیکن یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضرب فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. تمنی سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی مس آیا سبق سمجھ میں؟ ہاں جی میم اچھا جی. اس کے اب مجھے حاشیہ سے جو ہے نا ماضی قریب منفی مجہول کی گردان سنا. جی مس قد ما حشرا قد ما حشرا قد ما حشرا قد ما حشرو قد ما حشرت قد ما حشرتا قد ما حشرنا قد ما حشرتا قد ما حشرتما قد ما حشرتنا قد ما حشرتما قد ما حشرتم قد ما حشرتی قد ما حشرتما قد ما حشرتنا قد ما حشرتو قد ما حشرنا. قدمہ حشر نا. اچھا آگے جو کرنی ہے جمع سے کرنی ہے آپ نے اور جازولہ سے کرنی ہے. جی مس ٹھیک ہے. جامع سے بنائے تو ماضی قریب منفی معروف کا صیغہ کیسے بنے گا؟ قد ما جمع اور قد ما جمع. جمعہ. اور جازولہ سے قد ما جازولا قد ما جزیلا. اچھا آگے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل
کلمات کے معنی بتا کر صیغوں اور بحث کی شناخت کریں۔ قد ما فعلتم، سب سے پہلے بتائیں کہ یہ ماضی قریب کیا ہے، یعنی کہ میم منفی مجہول، مجہول ہے یا معروف ہے؟ جی مس مجہول ہے۔ مجہول ہے، اچھا جی، تو صیغہ کون سا ہے؟ قد ما فعلتم میم یہ مذکر، یہ بھولنا نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، جی کیونکہ مس، پڑھ چکے ذہن میں نہیں آ رہا؟ میم آ رہا ہے۔ چلو سنائیں پھر آ رہا ہے تو۔ قد ما فعلتم جمع کا ہے، واحد کا ہے، کیا ہے، تھوڑا سا تو بتائیں نا۔ سب سے پہلے بتائیے جمع، واحد جمع تسنیہ میں سے کیا ہے یہ؟ میم تسنیہ کا ہے۔ فعل تم ہے، قدمہ جی فعل مس تم جمع کا ہے مس، جمع کا ہے، اچھا جی، جمع وہ جمع مذکر غائب کا، جمع مذکر غائب کا۔ غائب کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مذکر غائب ہے، سوری یہ فعلتم ہوں نہیں مس، حاضر کا ہے۔ حاضر کا ہے تو آپ دماغ بھی حاضر رکھے نا، ہیں جی مس۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے ہے قدمہ فعلتا، میم فعلتا ہے، ہوں تو میم یہ ہے تسنیہ، ہوں تسنیہ مؤنث غائب کا، تسنیہ مونث غائب کا۔ غائب کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مجہول ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے قد ما ذکروا، میم یہ جمع مذکر غائب کا، جمع مذکر غائب کا۔ غائب کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ قد ما ذکر ہوں ذکروا، قد کیا ذکر کیے گئے، ہوں ذکر کیا منفی کا ہے، ذکر نہیں کیا، ذکر نہیں کیا ان سب مردوں نے، ذکر نہیں ذکر کیا نہیں ہے ان کیا، سب مردوں نہیں کیے نے۔ گئے آئے گا نا، میم یہ معروف کا نہیں ہے۔ سوری ذکر ہوا ہے، صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، آگے کیا ہے اس کا؟ ذکرنا، قد ما ذکرنا ہوں جمع مؤنث غائب کا، جمع مونث غائب کا، غائب کا۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، قد ما ذکرنا، میم جمع مؤنث غائب کا ہے، قد ما حشرتن، یہ جمع مؤنث حاضر کا، جمع مونث حاضر کا۔ حاضر کا ہے، اچھا ترجمہ کیا بنے گا ان کا؟ حشرتن، ہوں حشرا
جمع اس کا ہے جمع نہیں ہوئی تم سب عورتیں. جمع نہیں ہوئی تم سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہے قدمہ حشرتا. شیرتا میم یہ واحد مذکر حاضر کا. واحد مذکر حاضر کا. حاضر کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسی طرح ہے قدمہ جمعتو. اچھا قدمہ جمع جمعتو ہے نا کیا ہے سیدھا. واحد متکلم کا. واحد متکلم کا. متکلم کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے قدمہ جمعت. یہ میم واحد مؤنث غائب کا. واحد مؤنث غائب کا. غائب کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی قدمہ جزلنا. جزلنا میم جزولنا ہے جمع مؤنث غائب کا. جمع مؤنث غائب کا. غائب کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی جزلنا جمع مؤنث اور متکلم ہے مخاطب ہے کیا ہے. جزولنا میم یہ اس کا ہے متکلم کا. جمع متکلم کا. جمع متکلم کا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. آگے ہے قدمہ فعول تھی. میم یہ واحد مؤنث حاضر کا. اس کا ہے واحد مؤنث حاضر کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے ہم نے پڑھنا ہے ماضی بعید کا بیان پڑھنا ہے. ماضی بعید وہ فعل ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے جیسے کانا فعلا کیا تھا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے. جی اسی طرح ماضی بعید بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ کا نہ بڑھانے سے ماضی بعید بن جاتی ہے. ٹھیک ہے یعنی جو تبدیلی کرنی ہے نا وہ جی ماضی مطلق کے ہی آخر میں شروع میں کرنی ہے. ٹھیک ہے دوسرے ماضی قریب بعید وغیرہ جی جو ہے وہ بنانے کے لیے الگ الگ لفظ ہے وہ لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے ماضی کے صیغوں کے ساتھ کانا کے صیغے بھی بدلتے رہیں گے. جیسے فعلا ہے نا تو کانا فعلا. تو جب تسنیہ کا آئے گا تو کانا کا جو صیغہ ہوگا وہ بھی کانا آئے گا. کانا فعلا. ماضی بعید کی بھی 4 قسمیں ہیں. ماضی بعید مثبت معروف ماضی بعید مثبت مجہول ماضی بعید منفی معروف ماضی بعید منفی مجہول. ٹھیک ہے ماضی بعید مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. اس کا فاعل معلوم ہو جیسے کانا فعلا کیا تھا اسے ایک مرد نے. دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کانا داخل ہوا تھا وہ ایک مرد دور کے گزرے ہوئے زمانے میں. اب یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کیسے ہونا ہے کانا کا صیغہ. یعنی اگر اس وہاں سے وہ جیسے کانا فاعلا ہے نا فاعلا واحد ہے. ٹھیک ہے تو کانا بھی واحد آئے گا. جی فاعلا تسنیہ ہے تو کانا بھی تسنیہ آئے گا. ٹھیک ہے اسی طرح کانو فاعلو کانت فاعلت کانتا فاعلتا کنا فاعلنا کنتا فاعلتا کنتما کنتم فاعلتم کنتی فاعلتی کنتما فعلتن کنتن فعلتن کنت فعلت کننا فعلنا. ٹھیک ہے یہ زیادہ یاد کرنے والی ہے تو یہاں تک کی سبق کر لیں. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. جی مس. آگے مجھے یہاں پہ سنائے حل صدیقی فی الغرفۃ. حل صدیقی فی الغرفۃ
میم کہاں پہ؟ نام صدیقی فی الغرفتی. نام صدیقی فی الغرفتی. غرفت. اچھا حال السقف فی المحفظتی. حال السقف فی المحفظتی. هل السقف فی المحفظتی؟ نہیں. کیا آئے گا؟ سقف چھت. لابل لابل بس سقف فوق الراسی. لاب السقف فوق الراسی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. حل الارض تحت قدمی. نام نام الارض تحت القدم. نام الارض تحت القدمی. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے حل السماء فی یدی. هل السماء فی الید. لا لا بل لا السماء علی الراس. لاب السماء علی الراس. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ خالی جگہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ جی حاضی ڈیش. تو حاضی محفظتی. محفظتی آئے گا یا کیا آئے گا؟ اعراب کیا آئے گا؟ هذه محفظت. هذه محفظتی یا محفظتن. اگر تی لگائیں گے تو آخر میں یا ضمیر کا اضافہ کریں گے، اگر تن لگائیں گے تو پھر نہیں کریں گے. جی یہ ترکیب میں کیا، ان کی ترکیب کیسے ہوگی؟ حاضی محفظت تو تی آئے گی نا، تو اس کی ترکیب کیا آئے گی؟ کیسے ہو کریں گے؟ حاضی هذه کو کیا محفظ. بنائیں گے؟ یہ میرا بیگ ہے. حاضی کو کیا مبتدا بنائیں؟ آگے محفظتی. مبتدا وہ محفظتی خبر. پوری خبر بنے گی یا اس کو کچھ اور بھی بنائیں گے؟ محفظتی مضاف اور مضافلے کریں گے نا. جی مس. میرا بیگ ہے نا، تو یہ مضاف اور جی مضافلے بن گئے نا. ٹھیک ہے. جی میم. اچھا ہاذا جیبن. جی مس. ہاذا جیبی، ہاذا جیبہ، ہاذا جیبک، کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ. جی مس. تو یہ پورا ہو جائے گا پیج. ہاں جی میم. دیکھ لیجیے گا، اگر کچھ کم کرنا ہو تو پھر کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ویسے یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جی سارے اسباق ہو گئے کلیئر؟ جی مس. چلیں اللہ پاک ہمارے